عورتوں کے لیے بھی اتنی ہے، مردوں کے لیے بھی اتنی ہے، لیکن ان مشکلات میں سے ہم نکلتے کیسے ہیں؟ شاید جیسے کہ آپ میں سے کچھ نے کہا کہ پہلے ہمیں بہت ساری چیزوں کا اندازہ نہیں تھا کہ پارلیمنٹ میں پولیٹیشنز کیا کرتے ہیں، کس طرح سے کرتے ہیں، اس لیے کیونکہ ہم صرف ایک روپ ان کا دیکھتے ہیں کہ جو آپ ٹاک شوز میں دیکھتے ہیں. جیسے کہ کلائمیٹ چینج کی بات کی جائے، ایسا نہیں ہے کہ میں نے کبھی کس طرح سے بات کی ہے یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. میں نے اس آرگیومنٹ کو، جو میرا آرگیومنٹ ہے، اس کو میں نے کس طرح آپ لوگوں تک پہنچایا، آئی تھنک دیٹ از مور امپورٹنٹ. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا دوسرا کام ہے وہ کس طرح سے ساتھ چل رہا ہے، جو پالیسی فریم ورک ہے وہ بہت معنی رکھتا ہے. اور اس کے لیے میں آپ سے ضرور کہنا چاہوں گی کہ اب جیسے کلائمیٹ چینج ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے. اگر ایس ڈی جیز، جب میں ایس ڈی جیز کی کنوینئر تھی تو بہت سارے لوگ مجھے کہتے تھے کہ رومینا آپ ٹاک شوز میں کیوں نہیں آتی. تو میں ان سے ایک بات کہتی تھی کہ بات یہ نہیں ہے کہ میں ٹاک شوز میں کیوں نہیں آتی، آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ ایس ڈی جیز جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ہیں ان کے حوالے سے کیوں پروگرام نہیں کرتے؟ کیونکہ اس سے بڑی تو سیاست ہی کوئی نہیں، کیونکہ اس میں آپ فلاح کی بات کر رہے ہیں، آپ صحت کی بات کر رہے ہیں، آپ خوشحالی کی بات کر رہے ہیں، آپ زیرو ہنگر کی بات کر رہے ہیں، آپ کلائمیٹ چینج کی بات کر رہے ہیں، تو اور اس کے ساتھ ساتھ آپ رائٹ آف انفارمیشن کی بات کر رہے ہیں. سو یہ تمام تر چیزیں تو بنیادی حقوق ہیں. تو اگر آپ اس کے اوپر بات نہیں کرنا چاہ رہے اور صرف آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ میں آ کے ایک بحث کروں، اور تو میرے خیال میں یہ تھوڑی سی زیادتی ہوگی، کیونکہ یو ہیو ٹو ڈیفینیٹلی، آپ جس فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں آپ کے تئیں ذمہ داری ہے آپ کی کہ آپ اس کے بارے میں بھی بات کریں اور لوگوں کو آگاہ کریں. یہاں پر جب میڈم نے، فوزیہ صاحبہ نے بات کی، ڈفرینٹ پروونسز کی بھی بات کی، تو کلائمیٹ چینج ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس کی کوئی سرحد نہیں ہے. جو گلوبل وارمنگ جو ہے وہ کسی ایک ملک کی کا مسئلہ نہیں ہے، ہیٹ ویو کسی ایک ملک کا، ایک شہر کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پوری دنیا کا اس ٹائم مسئلہ ہے. پوری دنیا میں اس ٹائم اس کا چیلنج ہے، اور اس سے بڑا میں سمجھتی ہوں کہ اس ٹائم کوئی چیلنج نہیں ہے. میں آپ کو یہاں پر یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جو ہمارے کلائمیٹ چینج کے مختلف، آپ کو بتائیں کہ آپ تو میڈیا کی ٹریننگ لے رہے ہیں کہ ہر منسٹری کے کوئی نہ کوئی بیٹ رپورٹرز ہوتے ہیں، لیکن کلائمیٹ چینج کے جو بیٹ رپورٹرز ہیں، میں ان کو ہماری منسٹری میں، یا ہم لوگ ان کو بیٹ رپورٹرز نہیں کہتے، میں ان کو میرے کلائمیٹ چینج کے، ہم ان کو چیمپئنز کہتے ہیں، ان کو ہماری ٹاسک فورس کہتے ہیں، بلکہ انفیکٹ دے آر مور دین، انفیکٹ وہی نہیں، آپ سب بھی یو ورک لائک آئیز اینڈ برین آف دا پیپل، کیونکہ آپ لوگوں تک سے جو خبر، کئی دفعہ ایسی چیزیں آپ انڈیکیٹ کر سکتے ہیں جو شاید ہم تک نہیں پہنچتی. سو اٹ از آل جوائنٹ ایفرٹس. اور پھر دوسری بات یہ کہنا چاہوں گی یہاں پر، کیونکہ کلائمیٹ چینج ایک ایسا سبجیکٹ ہے چونکہ میں اس کے اوپر کام بھی کر رہی ہوں، اور میں چاہوں گی کہ آپ میں سے بہت ساری جو یہاں پر بیٹھی ہوئی خواتین ہیں وہ اس پر ضرور غور کریں، کام کریں اور اس کو دیکھیں، کیونکہ دس از دا اور اس کا سب سے زیادہ امپیکٹ جو ہے وہ کس پہ آ رہا ہے؟ خواتین پہ آ رہا ہے، بچوں پہ آ رہا ہے، بچیوں پہ آ رہا ہے، ہماری خوراک پہ پانی پہ آ رہا ہے، which is not included in that. So اس کے اندر آپ کا بہت زیادہ پارٹیسپیشن جو ہے وہ بہت ضروری ہے. مجھے خوشی ہے یہاں پر کہ آپ میں سے کوئی یوٹیوب چینل پہ بات کر رہے ہیں، کوئی ٹویٹر پہ بات کر رہے ہیں. So that is moreover the narrative building as well. کیونکہ میں سمجھتی ہوں، آپ اگر دیکھیں ماشاءاللہ 2005 سے لے کے اب تک 19 سال جو ہیں اس ادارے کو ہو چکے ہیں، اور مجھے خوشی ہے کہ کئی، جیسے عریج نے یہاں پر بتایا کہ کئی خواتین جو ہیں وہ آج بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہیں. تو اٹ از آلویز اے اسٹارٹ. ہمیشہ مشکلات سے گھبرا کر، رومینا خورشید عالم جو یہاں پر بیٹھی ہے، ایسا نہیں کہ مجھے سونے کے چمچ میں رکھ کے کوئی چیز ملی یا پلیٹ میں ملی. آپ کو کام کرنا پڑتا ہے، آپ کو سیکھنا پڑتا ہے. اور میں سمجھتی ہوں، مجھے آج تک کبھی بھی یہ شرمندگی محسوس نہیں ہوئی کسی سے کچھ پوچھنے میں کہ کیا یہ جو میں کام کرنے جا رہی ہوں کیا یہ ٹھیک ہے، آپ مجھے اس میں ضرور گائیڈ کریں. اور وہ گائیڈ کرنے والا کوئی بھی ہو سکتا ہے. جیسے مجھے، میں سمجھتی ہوں فوزیہ صاحبہ، ایک بہت بڑی چیز جو مجھے، اور میں سمجھتی ہوں آپ کو بھی یہاں پر ہم نے دیکھا ان بچوں سے بات کرتے ہوئے، کہ ایجوکیشن اٹ سیلف از ویری امپورٹنٹ، لیکن اس کے اندر اگر آپ کا پریکٹیکل فیلڈ ورک نہیں ہے تو that does not make any sense to you. جیسے ہم نے خود بھی سنا کہ آپ نے میں آپ طرح سے امپلیمنٹ کرتے ہیں، that is more important. اور اس سب سے بڑھ کر میں آپ سب کی توسط سے، میڈیا اور آپ تمام تر جو لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں، میری بہنیں بیٹیاں جو یہاں پر موجود ہیں، میں ان سے ایک بات کہنا چاہوں گی کہ آپ کے اوپر
ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے جب آپ اس فیلڈ کو چوز کرتے ہیں، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ شعبۂ صحافت میں خواتین کا کوئی بھی فیلڈ ہو، چاہے وہ آزادی کی تحریک ہو، چاہے وہ سوشل موومنٹس ہوں، چاہے وہ شعبۂ صحافت ہو، خواتین نے اپنا بہت بڑا کردار ادا کیا ہے اور اس آزادی صحافت کے لیے بہت سارے لوگوں نے جان بھی دی ہے، جس طرح سے ملک کو بنانے میں جان دی ہے۔ تو آپ کا ایک اور بہت بڑا کام، ہم سب کا کام ہے پازیٹیو نیریٹو بلڈنگ آف دس کنٹری، اپنے اس ملک کی بقا کی بات کرنا، ہم کس طرح سے پازیٹیو چیزیں، کیونکہ ایک جو سب سے بڑا کمپوننٹ ہے وہ رسپانسبلٹی کا کمپوننٹ ہے کہ ہم کس طرح سے رسپانسبلی کون سی خبر جو ہے ہمیں اس کو ایک دم سامنے لے کر آنا ہے اور کون سی ایسی خبر ہے، کیونکہ دیکھیں وہ ایک کہاوت ہے کہ تم بات کہتی ہے کہ تم مجھے منہ سے نکال، میں تجھے شہر سے نکالوں۔ جب تک آپ وہ بات کرتے ہیں، اور اسپیشلی چاہے مرد ہو یا عورت ہو، چاہے وہ کسی کی کردار کشی ہو، چاہے کسی کے اوپر الزام ہو، کچھ ہو، جب ہم وہ بات کر دیتے ہیں، وہ بات تو چاہ چکی ہوتی ہے، the damage has been done، لیکن اس سے کتنے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے کچھ لمحے کے لیے، شاید کہیں بہت زیادہ ریٹنگ ہائی ہوتی ہو، لیکن ایک چیز کہ کتنے لوگوں کا گھر تباہ ہوتا ہے، کتنی زندگی پریشان ہوتی ہے، میرے خیال میں خواتین سے بڑھ کر اس چیز کو کوئی نہیں جانتا۔ اور یقین مانیے جب ہم غلط کو ڈسکریج کریں گے تو آٹومیٹکلی پازیٹیوٹی زیادہ بڑھے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ بہت سارے ڈیولپڈ ملکوں میں بہت چیزیں غلط نہیں ہوتی، بالکل ہوتی ہیں، لیکن احساس سے ذمہ داری آئی تھنک دس از دا موسٹ امپورٹنٹ، اور وہ میں سمجھتی ہوں اس میں کہنا چاہوں گی کہ اس طرح کی ورکشاپس جو ہیں وہ مزید زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے، بلکہ میں یہاں اس فورم سے یہ آپ کو بتانا بھی چاہوں گی کہ ہمارے، اور بلکہ نیکسٹ فیوچر میں آپ سے یہ ضرور چاہوں گی کہ آپ ہمارے کلائمیٹ چینج کے اوپر جو ہے وہ مزید ورکشاپس جو ہیں ان کو کروائیں، کیونکہ اٹس ویری امپورٹنٹ، کیونکہ لوگوں کو شاید لگتا ہے کہ شاید اس میں مرچ مسالہ نہیں ہے اور شاید ریٹنگ نہیں ہے، لیکن آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ ہمارے ان دنوں میں جو ہیٹ ویو ہوئی اس کے اندر، چاہے وہ ہیٹ ویو مشکوک نے آگ لگائی یا کچھ بھی وجہ ہوئی، لیکن اس پہ جنگ لڑنے والے وہ 150 200 فائر فائٹرز، این ڈی ایم اے، سی ڈی اے، منسٹری آف کلائمیٹ چینج، فارسٹ کا جو ڈپارٹمنٹ تھا، وہ کتنے لوگ ہیں جو اس چیز میں کاوش میں انوالو ہیں، آپ کو شاید ان کا اندازہ بھی نہیں ہے۔ اور میں نے جیسے کہا کہ کلائمیٹ چینج کی کوئی سرحد نہیں، اسی طرح سے امن جو ہے اس کی بھی کوئی سرحد نہیں، اس کو ہر جگہ پھیلنا چاہیے، اور میں سمجھتی ہوں کہ امن کی فاختہ میڈیا سے بڑھ کر اور کوئی نہیں ہے۔ کس طرح سے آپ سچویشنز کو ہینڈل کر سکتے ہیں، کس طرح سے کسی کی جان بچ سکتی ہے، کس طرح سے ایک چھوٹی سی خبر جو کسی کی زندگی کو تباہ کر سکتی ہے اور کس طرح اس کی زندگی کو بچا سکتی ہے، آپ سے بڑھ کر اس کو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ذمہ داری ہم سے بڑھ کر بھی آپ کے اوپر ہے، اور اس ملک کا جو آئین ہے وہ ہم سب کو آزادی جو ہے وہ دیتا ہے، لیکن ہم اس آزادی کو، کہ ہم ہمیشہ، میں اکثر سنتی ہوں کہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ حق کی بات کی جاتی ہے کہ ہمارا حق، میرا حق، تمہارا حق، اس کا حق، اس کا حق، لیکن اس حق سے پہلے فرض بھی ہے، کیونکہ جب ہم اپنا فرض ادا صحیح کر رہے ہوتے ہیں تو یقین کیجئے حق آٹومیٹک مل جاتا ہے، اور دینے والی اللہ کی ذات ہے، اور نیت سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ میں آخر میں صرف یہی کہنا چاہوں گی کہ ہمارے تمام تر صوبے، چاہے وہ پنجاب ہو، بلوچستان ہو، سندھ ہو، کے پی کے ہو، آزاد کشمیر کی اگر ہم بات کریں، گلگت بلتستان کی بات کریں، ہم سب جو ہیں ملک پاکستان ہم سے ہے، اور اس کو جوڑنے والی اکائیاں صرف صوبوں کی کوارڈینیشن ہی نہیں، میڈیا کا ایک بہت بڑا عمل دخل ہے۔ میں نے جس طرح سے کہا کہ گلوبل وارمنگ کی کوئی سرحد نہیں، امن کی کوئی سرحد نہیں، پانی کی کوئی سرحد نہیں، پانی تو بہتا جاتا ہے، اسی طرح شعبہ صحافت بھی ایک ایسا شعبہ ہے جس میں پیار، یگانگت، اور نیگیٹو ہو یا پازیٹیو ہو، اس کی رپورٹنگ، آپ کی پازیٹیوٹی کس طرح سے چیزوں کو بہتر کر سکتی ہے، میں سمجھتی ہوں یہ اپنے آپ میں ایک لازوال مثال ہے، اور ہمیں اس پہ مزید کام کرنا